میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، پہلی خبر کہ وزارت داخلہ نے تحریک لبیک پاکستان کے اوپر پابندی لگانے کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ جاری کر دی ہے. اور یہ جو نوٹیفیکیشن ہے یہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت ان کو کالعدم جماعت ڈکلیئر کر دیا گیا ہے. اور یہ کالعدم جماعت جو ڈکلیئر کیا گیا ہے ان کو شیڈول 1 میں ڈال دیا ہے. میں تو سمجھ رہا تھا کہ یہ معاملہ ہوگا آرٹیکل 17 کے تحت یہ ریفرنس بھیجے گی وزارت قانون یا وفاقی حکومت جو سپریم کورٹ آف پاکستان کو، اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہی ان کو حق دفاع حاصل ہوگا تحریک لبیک پاکستان کو. لیکن یہ جو چیز میرے سامنے ابھی آئی، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ خالی اس کو یعنی کالعدم جماعت ڈکلیئر کیا ہے تنظیم کے طور کے اوپر. اب اس کو یعنی پراپر سیاسی جماعت کو یعنی ختم کرنے کے لیے بھی ایک طریقہ کار ہے. اور یہ معاملہ تو سپریم کورٹ میں حتمی طور پر جانا ہی جانا ہے. لیکن اب یہ معاملہ کس طریقے سے سپریم کورٹ سے ہو کے الیکشن کمیشن میں جاتا ہے، اب یہ معاملہ دیکھنے والا ہے. لیکن یہ چیز بظاہر مجھے خاصی جو ہے، میں نوٹیفیکیشن اگر آپ کو پڑھ کے سناؤں تو نوٹیفیکیشن کے اس میں 11B سیکشن جو ہے وہ 1A انہوں نے انووک کیا ہے 1997 کا جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے. اب یہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ یہ جاری ہو چکا ہے. ان کے بینک اکاؤنٹس جو ہیں اب سارے کے سارے وہ منجمد ہو گئے ہیں. پہلے تو ڈیٹیلز لے کر آئی تھی عظمہ بخاری صاحبہ، لیکن پنجاب حکومت نے یہ سفارش کی تھی اور وزارت داخلہ نے گزشتہ روز وفاقی کابینہ کے اندر اس حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی تھی. یہ بڑا ناظرین بڑا سخت یہ فیصلہ ہوتا ہے، یہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں تھا. یہ ماضی میں بھی عمران خان صاحب کی حکومت تھی 2021 کے اندر، یہ فیصلہ لے کر ان کو ریورس کرنا پڑا تھا. شیخ رشید صاحب نے اور فواد چودھری صاحب نے یعنی وزیر داخلہ نے اور اس وقت کے وزیر اطلاعات نے اس وقت یہ پریس کانفرنس کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ اعلان کریں گے 2021 کے اندر. لیکن پھر وہ فیصلے پر قائم نہ رہ سکے اور بقول جو ہے وہ کافی لوگ کہتے ہیں جی کہ پریشر اتنا تھا ود ان جو ہے وہ پارٹی کہ ان کو یہ اپنا فیصلہ واپس لینا پڑ گیا. لیکن اب بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب بھی پریشر لیتے تھے. ایک سوال تو یہ ہے، اب اس وقت کی جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ کہہ رہے تھے جی خان صاحب جو ہیں وہ پریشان ہو گئے تھے. اچھا، یہ فیصلہ جو ہے عمران خان نے واپس لے لیا نا، پھر عمران خان میں اتنی اسٹرینتھ نہیں تھی. اس کو اعلان کیا تھا اس طرح پابندی اس طرح عائد نہیں کی تھی اور یعنی اس پروسیس کے اندر کو کمپلیٹ نہیں کیا تھا. لیکن پھر داد دیں مریم نواز کو، پھر داد دیں شہباز شریف کو کہ جس طریقے سے وہ ڈٹرمن ہو کر انہوں نے یہ کام کیا ہے. اور یہی داد کی اگر بات کروں شہباز شریف صاحب کی تو آگے بڑھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے آج ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جو ریل کنیکٹیوٹی ہے بٹوین پاکستان یعنی اسلام آباد، تہران اینڈ استنبول، یعنی 3 ممالک پاکستان، ترکی اینڈ ایران، ان کے درمیان جو ریل کا ٹریک بھی بنے گا اور پھر یہ کنیکٹ کیا جائے گا تینوں ملکوں کو، جس میں یہ آپس میں ٹریڈ کر سکیں گے. اور یہ کنیکٹیوٹی جو ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یہ سینٹرل ایشیا کو بھی کنیکٹ کرے گی پاکستان سے، اور پاکستان جو ہے وہ کنیکٹ ہوگا یورپ سے وایا ایران، ٹرکی اینڈ یورپ، وہ آگے پہنچ جائے گا. تو پاکستان کے لیے تو مڈل میں ہونے کی وجہ سے یہ ون ون سچویشن ہے. جیسے سینٹرل ایشین سے رشیا کو تک کو بھی ٹچ ہو سکتا ہے یہ معاملہ کس طریقے سے، لیکن ٹریڈ وہاں تک بآسانی ہو سکے گا. یہ ایک نیا کوریڈور ہے اور اس میں چائنا بھی ان کمنگ ڈیز وہ شامل ہو سکتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اگر یہ منصوبہ کامیاب ہوتا ہے تو اس سے یقینی طور پر ان تمام ممالک کے اندر عوام کے لیے مزید اپرچونٹیز آئیں گی. اس میں ہمارا آپس میں یعنی پبلک ٹو پبلک، بزنس ٹو بزنس جو کانٹیکٹ ہے وہ مزید اسٹرینتھن ہوگا. اس میں ہم ایک دوسرے کے جو اپرچونٹیز ممالک کے اندر موجود ہیں جو ہمیں بینیفٹ کر سکتی ہیں وہ ہم ان کو ٹیپ کر سکیں گے. اور جو پاکستان کے اندر بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ وہاں پر ان کی مارکیٹ موجود ہے ان ممالک کے اندر، چاہے وہ ایران ہے چاہے وہ ٹرکی ہے. تو اب یہ ایک گیم چینجر جو ہے یہ منصوبہ ہے
اگر ہم اس کے اوپر منو عمل کریں. سی پیک بھی گیم چینجر ہے, لیکن سی پیک میں بھی ہم نے فرسٹ فیز کمپلیٹ کیا ہے, سیکنڈ فیز جو ایکچوئل ٹریڈ والا ہے وہ بھی رہتا ہے. اس لحاظ سے یہ جو ٹرین والا معاملہ ہے اس میں تو ٹرین بنتی گئی, ٹریک بنتا گیا تو ٹرینیں چلا دیں گے. ٹرینیں تو جناب بنی ہوئی پڑی ہیں, وہ تو خالی آپ نے لگانی ہے, امپورٹ کرنی ہے اور جناب چلا دینی ہے. اور یہ کام جو ہے وہ خاصا بہتر ہے. اور پاکستان جو ہے نا آگے اگر آپ بات کریں تو ٹرکی سے اگر آگے ٹچ کریں تو پھر آگے اور ممالک بھی بہت سے نکلتے ہیں, جیسے آذربائیجان وغیرہ یا گریس ہے یا یورپ ہے. یہ دونوں طرف بھی یعنی ایشیا کو بھی ٹچ کرتا ہے ٹرکی, اور ٹرکی جو ہے وہ یورپ کو بھی ٹچ کرتا ہے. اس طرح سینٹرل ایشین جو اسٹیٹس ہیں یہ بھی ایشیا کے اندر مختلف برانچز اس کی نکلتی ہیں آگے. تو جس طرح یورپ کے اندر ٹریڈ ہوتا ہے, کنیکٹیوٹی ہے, اسی طرح اگر یہ اس خطے کے اندر بھی یہ ریل کا ٹریک بچ جائے تو اس سے بڑی کامیابی ہے اور بہت بہتری ہے پورے خطے کے لیے. لیکن ابھی اس کا اندازہ نہیں ہوگا. جن لوگوں نے یورپ میں جا کر دیکھا ہوا ہے اور ٹرین کے اوپر سفر کیا ہوا ہے ان کو بخوبی علم ہے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. بہرحال جی آگے بڑھتے ہیں جی. اور فیصل آباد ڈویژن کے جو ٹکٹس ہیں مسلم لیگ نواز کے وہ ابھی تک جاری نہیں ہو سکے. یہ 2 ٹکٹس ہیں جی, اور 2 ٹکٹس بڑے ہی اہم ہیں, اور اس پر جو قیادت ہے وہ ابھی تک فیصلہ نہیں کر سکی, جو کہ بظاہر ایک بڑی ویکنس دکھائی دے رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ طلال چودھری کی فیملی کو دینا ہے آپ نے, اور رانا احسان افضل کو دینا ہے. اب ان کا مقابلہ کن سے ہے؟ نواب شیر وزیر سے اور راجہ ریاض سے. تو اس میں اتنی سوچ میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے تو دال میں کچھ نہ کچھ کالا دکھائی دے رہا ہے, اور مجھے لگ رہا ہے کہ اس ٹائم کوئی ایسی جو ہے وہ رکاوٹ موجود ہے جس وجہ سے ابھی تک ان ٹکٹس کو اناؤنس نہیں کیا گیا, جو کہ بڑا انفارچونیٹ ہوگا. اور اگر نواب شیر وزیر کو اور راجہ ریاض کو ٹکٹ دیتی ہے مسلم لیگ نواز تو میری دعا ہوگی کہ یہ دونوں ہار جائیں, میں ذاتی طور پر بتاؤں. آگے بڑھتے ہیں جی. ملتان سلطان کے جو فرنچائز کے جو مالک ہیں علی ترین صاحب, ان کو پی سی بی کی جانب سے ایک لیگل نوٹس بھیجا گیا جس پر انہیں کہا گیا کہ آپ معافی مانگیں. اس پر جناب کھل کر انہوں نے ڈائسیکٹ کیا, ایک ویڈیو جاری کی ہے. آئی ویڈیو تھوڑی سی کلپس سنتے ہیں. ہماری فیوریٹ پی ایس ایل مینجمنٹ نے مجھے ایک لیگل نوٹس بھیجا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے اپنی تمام باتیں جو میں نے پی ایس ایل مینجمنٹ کے خلاف کی ہیں وہ واپس نہ لیں اور پی ایس ایل مینجمنٹ کو ایک پبلک اپالوجی نہ کی تو وہ ہمارا ملتان سلطان فرینچائز ایگریمنٹ کینسل کر دیں گے اور مجھے ہمیشہ کے لیے بلیک لسٹ کر دیں گے پی ایس ایل سے, تاکہ میں کبھی بھی کوئی ٹیم نہ لے سکوں. آپ لوگ چاہتے نہیں ہیں کہ آپ لوگ اپنے اسٹیک ہولڈر کے ساتھ کام کریں, آپ بس چاہتے ہیں کہ ہم سب چپ کر کے بیٹھیں اور آپ کی لائن ٹو کریں. آپ لوگ اتنا یوز ٹو ہیں کہ آپ کے ارد گرد یس مین ہیں اور مینینز ہیں کہ آپ تھوڑی سی بھی کرٹیسزم برداشت نہیں کر سکتے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے تھریٹ سے میں چپ جاؤں گا, یہ آپ کی غلط فہمی ہے, کیونکہ میں اس لیگ کو لو کرتا ہوں. آپ نے کیونکہ ایک پبلک اپالوجی مانگی ہے, حالانکہ میری لیگل ٹیم وہ کہہ رہی ہے کہ اپالوجی کی ضرورت نہیں ہے, ہم نے کوئی غلط بات نہیں کی. لیکن دیکھیں جو بڑا بندہ ہوتا ہے نا وہی اپالوجائز کرتا ہے, تو میں بالکل تیار ہوں آپ کو اپالوجائز کرنے کی. سو میں اپالوجائز کرتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ پی ایس ایل بہتر ہو. میں اپالوجائز کرتا ہوں کہ میں نے جب ایشو دیکھے میں نے آواز اٹھائی. میری غلطی ہے کہ میں آپ کے جو میڈیو کا مائنڈ سیٹ ہے اس سے میں ناخوش ہوں, یہ میری غلطی ہے, آپ کی نہیں ہے. اور میں اپالوجائز کرتا ہوں کہ میں ناخوش ہوں کہ آپ لوگ ایک دوسرے کو اتنے ہائی فائیو دیتے ہیں اتنے کم کام کرنے سے. آپ کی مرضی ہے جتنی مرضی ہائی فائیو دے, اور میں معافی مانگتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ پی ایس ایل مینجمنٹ میں کوالیفائڈ اور کمپیٹنٹ لوگ آئیں. مجھے پتا ہے یہ بہت بڑی بات ہے, تو یہ تو امپاسبل ہے. میں اپالوجائز کرتا ہوں کہ میں نے اتنی یہ غلط چیزیں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کی اور غلط چیزوں پہ میں نے تنقید کی. سو آئی ہوپ یو لائک مائی اپالوجی ویڈیو ود لو. علی ترین کی باتیں جو بظاہر تو لاجیکل نظر آ رہی ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے بلا لیں, معافی کا مطالبہ تو انہوں نے پورا کر دیا, لیکن اینڈ میں انہوں نے جو لیگل نوٹس تھا اس کو پھاڑ دیا. اب وہ لیگل نوٹس پھاڑا ہے یا کوئی عام کاغذ پھاڑا ہے یہ تو اب وقت بتائے گا. لیکن اب اس معاملے کو پی سی بی یہاں پر دیکھے گی, لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں کہ پی سی بی میں یعنی اس پہ امپرومنٹ لانے کی ضرورت ہے. ہم پی ایس ایل کو اگر بہتر کرنے کے حوالے سے کوئی ان پٹ اگر علی ترین صاحب دے رہے ہیں تو وہ لینی چاہیے جی, اور تنقید برداشت کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے. لیکن ایک فرنچائزی کی طرف سے جو تنقید ہے وہ کھلے عام کرنے سے پہلے, پبلک ڈومین میں آنے سے پہلے ان کو بھی چاہیے تھا کہ وہ ان پرسن کرتے. اور پہلے انہوں نے پبلک ڈومین میں ایک پوڈ کاسٹ کے اندر یہ تنقید کی تھی, پھر اس کے بعد جب خاصا سخت رد عمل آیا تو اس کے اوپر پھر انہوں نے اب لیگل نوٹس ان کو ملا ہے, اور لیگل نوٹس کو بھی انہوں نے وہ پبلک ڈومین میں لے آئے ہیں.
تو اب دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ یہ معاملات کیا سمت اختیار کریں گے، لیکن بہرحال میں تو یہی چاہوں گا کہ مل بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکلنا چاہیے، پہلی بات. اور دوسری چیز یہ ہے جی کہ علی ترین کو بھی تھوڑا سا جو ہے نا وہ ٹھنڈا ہونے کی ضرورت ہے. وہ زیادہ ہیٹڈ اپ ہیں، میرے خیال سے جذبات ہیں، انہوں نے بات اپنے آپ کو بڑا ریلیکس شو کیا ہے، لیکن ہی واز ان سارٹ آف اینگر، غصے میں نے دکھائی دیے ہیں. اب تک کو بڑا کمپوز دکھایا انہوں نے، لیکن وہ بیچ میں سے ان کے ریفلیکٹ کر رہا تھا کہ ہی واز ایکسٹریملی انہیپی. اور جو لیگل نوٹس کو پھاڑنے والی بات ہے وہ ایکچولی ان کی غصے کو ریفلیکٹ کرتی ہے. یہی آج کی اپڈیٹس ہیں جی. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.